امریکہ ہو یا ناٹو ممالک ہو، میں ناٹو کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں امریکہ کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم نے افغانستان میں 20 سال تک انسانیت کا خون بہایا، تم نے امارت اسلامیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا، تم نے افغانستان میں جارحیت کی، تم نے گوانٹانامو بے میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے شبرغان جیل میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے باگرام کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ کیا، جہاں آج بھی خون کے دھبے دیواروں پر تمہارے ظلم کی گواہی دے رہے ہیں، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے بحری بیڑوں میں جو ہمارے ساتھیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ظلم و اذیت کا نشانہ بنایا، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے عراق کے ابو غریب جیل میں انسانوں کے اوپر کتے چھوڑے، کتوں کے ذریعے ان کو نوچا، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے لیبیا میں جو مظالم کیے وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ کس بات پر تم انسانی حق کی بات کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھوں سے تو ان مظلوم انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، تمہیں انسانی حق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! ایک آواز ہے قوت! آج افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی، اس شکست کے بعد اب اس کو دنیا کا سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اب ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ ماسکو کی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی سے کہا تھا، اور وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ ان کی سربراہی کر رہا تھا، کچھ بڑے روب ڈھانپ سے باتیں کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بات سنو، اب تم سوویت یونین نہیں ہو، اب تم رشین فیڈریشن ہو، اب تم لیول پر بات کرو، اب تم عالمی قوت نہیں رہے ہو۔ میں آج وہی بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس قوت کے ساتھ بات نہ کریں، اس لہجے کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اور میرے ساتھیوں، تمام زندگی آپ میرا ایک جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کے قائل ضرور ہیں، لیکن ہم اگر انکار کرتے ہیں تو آقا اور غلام کا انکار کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، ہم اپنے وطن کے مفاد کے لیے تمام حکمت عملی بنائیں گے، تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، اور پاکستان کو عالمی برادری کا اور خطے کا ایک اہم ملک بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان! تو میرے محترم دوستو، کچھ باتیں تو میرے سب دوست کہہ چکے ہیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو چور چور کہنا اتنا ہی منشور ہے آپ کا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی منشور نہیں، اور خود گھڑی چور، اور خود فارن فنڈنگ چور، نوادرات کو چوری کرتے ہو، چور چور، گھڑی چور، چور چور، چور چور، چور چور۔ میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں، زیادہ باتیں مت کرو، بولنے کی زیادہ کوشش نہ کیا کرو، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم آپ کو ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں، اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو،
ورنہ ہمارا ایک اینٹ وہ تمہاری پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا. قائد اشارہ کرا، قائد اشارہ کرا. دا خپل خوله دې سنباله کا، دا خپل خوله دې سنباله کا، کوم دې کږه خوله په سوک باندې سمیږي. نور خبر مت کوا. یہ بات بتاؤ 3.5 سال میں تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ ایک کارکردگی بتاؤ. تو تم نے قوم سے وعدے کیے، جو تم نے سبز باغ دکھائے، تم نے ملک کو زمین بوس کر دیا، معیشت کو زمین بوس کر دیا. تمہارے وعدے کدھر گئے؟ تمہاری بڑی بڑی باتیں کدھر گئی؟ تمہارے مجھے کہتے ہیں میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے وہ بھی غلطی کی تھی، میں نے وہ بھی غلطی کی تھی. تم نے سیدھا کام کون سا کیا تھا؟ آج ایک ایک غلطی کا اعتراف کر رہے ہو. تم پیدا ہی غلط ہوئے ہو. تو لزایا غلط ہی ہے، لزایا غلط ترپایا غلط. تو پاکستان پر شیرگڑی نہ پہیے، تو پاکستان لخیر نے یہ خبر لتا بدا قوم سے امید وساتی. انشاءاللہ دا ملک پر دو عناصر و خلاصو خلو سفلو کے وحدت پیدا کرو اور خل جماعت مضبوط کرے، خل ملگرہ مضبوط کرے، خل داخلی سفل متحد کرے. اگر ہمارے داخلی صفیں متحد رہیں گی، آپس کے اتحاد پر اللہ کی برکتیں اور اس کی نعمتیں برستی ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے. بزدلی کو قریب نہیں لانے دینا. ایمان اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم نے قوم کے سامنے جتنی ہماری طاقت ہے وہی پیش کرنی ہے. طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہے. ممکن ہے کوئی بات ہم سے پوری نہ ہو سکے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے سمجھوتا کر دیا ہے، لیکن جو ہم میں بس پتہ ہے انشاءاللہ اپنے بس کے مطابق اس ملک میں اصلاحات لگائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام قائدین زعماء جو جمعیت میں شامل ہوئے ہیں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے فیصلے پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.